السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال اور آپ کو ابابیل چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ گائز 2010 میں ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری نے ایک ایسے طیارے کے ڈیزائن پر کام کرنے کا سوچا جو کہ ملکی سطح پر بنائے جانے والا نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہو، جسے ترکی کے F-16 طیاروں سے ریپلیس کیا جا سکے۔ 2011 میں ٹرکش ایئر اسپیس انڈسٹری اور توساس انجن انڈسٹری اس طیارے کے کنسیپچول ڈیولپمنٹ آف بیسک کیپیبلٹیز، کنسیپچول ڈیزائن، اس کے میکینیکل اور الیکٹرانک سسٹم کی تحقیقات، ان شارٹ اس پورے طیارے کے ہر پہلو پر اسٹڈی کرنے کے لیے ان دو بڑی کمپنیوں میں ایگریمنٹ سائن ہوئے۔ ٹرکش ایئر اسپیس انڈسٹری کو اس طیارے کی اسٹڈی اور کنسیپچول ڈیزائن کے لیے 2 سال دیے گئے۔ 2 سال بعد TAI نے اس طیارے پر مکمل رپورٹ تیار کر کے ترکی پرائم منسٹر کو سبمٹ کی تاکہ اس طیارے کے ڈیولپمنٹ فیز، بجٹ اور فریم ورک کی اپروول حاصل کی جا سکے۔ ترکی کے اس 5th جنریشن طیارے کو ٹائی TFX کا نام دیا گیا، جو کہ اسٹیلتھ کیپیبلٹیز کا حامل طیارہ ہے۔ 2015 میں ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری نے اعلان کیا کہ انہوں نے BAE سسٹمز، جو کہ برطانیہ کی ایئر اسپیس آرمز انڈسٹری ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ ڈیولپنگ ایئر کرافٹ کے لیے انجینئرنگ اسسٹنس حاصل کی جا سکے، اور اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ 2017 میں کیا گیا۔ دوستو، دوسری طرف ترکی نے 2016 میں پاکستان کو اس نیکسٹ جنریشن طیارے کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انوائٹ بھی کیا تھا۔ اس وقت کے منسٹر آف ڈیفنس پروڈکشن رانا تنویر حسین نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ترکی نے پاکستان کو TFX طیارے کی ڈیولپمنٹ کے لیے انوائٹ کیا ہے، اور خاص طور پر اس پروگرام کی انٹیگریشن سائڈ پر پاکستان کی اسسٹنس کی ریکویسٹ کی ہے۔ گائز، اس وقت پاکستان نے ترکی کو کیا جواب دیا تھا، نہ یہ میڈیا پر بتایا گیا، نہ اس کا کوئی تذکرہ کیا گیا، لیکن 2017 میں پاکستان نے پروجیکٹ عزم کا اعلان کر دیا، جس کے تحت پاکستان نے اسٹیلتھ میل UAV، ماڈرن منیشنز، سمارٹ سیم میزائل سسٹم اور 5th جنریشن فائٹر جیٹ ڈیولپ کرنا تھا، اور پروجیکٹ عزم کے بینر تلے بننے والے پاکستان کے اس 5th جنریشن طیارے کا نام پیک PFX رکھا گیا، جیسے ترکی کے طیارے کا نام ٹائی TFX ہے۔ گائز، اس طیارے کے انجن کے لیے ترکی نے پہلے رولز رائس کمپنی کے بنائے گئے انجن کو سلیکٹ کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ مسائل کی وجہ سے یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب اس طیارے کے لیے انجن بنانے کا ذمہ ترکی کی ہی کمپنی TR موٹرز کو دیا گیا ہے۔ 2020 میں ترکی نے ملائیشیا کو بھی TFX پروگرام کو جوائن کرنے کا کہا تھا، کیونکہ ملائیشیا کی انڈسٹریل کیپیبلٹیز طیارے کے سکن کے لیے کمپوزٹ مٹیریل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملائیشیا کو انوائٹ کرنے کے موقع پر ٹائی کمپنی کے CEO تامل کوتل نے کہا تھا کہ ہم پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور قزاقستان کو اس فیوچر پروگرام کے لیے پوٹینشیل پارٹنرز اور بائرز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تامل کوتل نے یہ بھی کہا تھا کہ TFX مسلمانوں کا پہلا اپنا بڑا فائٹر جیٹ ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ طیارے کے اس سٹیج پر ہم پارٹنرز کے طور پر کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ گائز، جنوری 2021 میں ترکی کے ڈیفنس اور گورنمنٹ آفیشلز نے پاکستانی آفیشل سے ہائی لیول ڈسکشنز کی، جس میں ترکی نے پاکستان کے ساتھ مل کر وار پلین اور میزائلز بنانے کی بات کی۔ یاد رہے، ترکی سائپر لانگ رینج میزائل ڈیفنس پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے، اور TFX فائٹر جیٹ کی طرح اس میزائل پروجیکٹ کے لیے بھی ترکی پاکستان کو پوٹینشیل پارٹنرز کے طور پر دیکھتا ہے۔ سائپر ایک لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو ایئر کرافٹ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور بیلسٹک میزائل کو بھی، اور اتفاقیہ طور پر دیکھیں پاکستان پروجیکٹ عزم کے تحت اسی قسم کے میزائل سسٹم پر بھی کام کر رہا ہے۔ گائز، بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ترکی اس لیے پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہتا ہے تاکہ چائنا کی ملٹری ٹیکنالوجی کے نزدیک آ سکے، کیونکہ پاکستان ایئر کرافٹ، میزائل، وارشپ، ٹینکس اور سب میرینز میں چین کا سب سے بڑا بینیفیکٹر ہے۔ یہاں یہ سوال بھی بنتا ہے کہ ترکی ڈائریکٹ چین سے اس معاملے میں رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ تو دوستو، ترکی 2013 میں ایسا کر چکا ہے۔ 2013 میں ترکی نے اپنے لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے چائنیز کمپنی کو سلیکٹ کیا تھا، تاہم 2015 میں ترکی نے اس ڈیل کو کینسل کر دیا تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ چین اس پروجیکٹ کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی دینے سے ہچکچا رہا تھا، کیونکہ ترکی نیٹو کنٹری کی لسٹ میں شامل ہے، اور دوسرا ترکی پر بھی نیٹو الائز کی طرف سے اس ڈیل کو کینسل کرنے کے لیے دباؤ تھا۔ لیکن پاکستان کے ساتھ کولیبوریشن کرنے سے اسے چائنیز ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔
گائز پاکستان کے پیک PFX اور ترکی کے ٹائی TFX طیارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں کی پہلی ممکنہ پرواز 2028 میں بھری جائے گی۔ گائز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ترکی کا TFX ہی پاکستان کا پروجیکٹ عزم کا PFX ہے، لیکن پاکستان ترکی جیسے دوست ملک کی انویٹیشن کو کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان نے ترکی کے TFX پروگرام کو جوائن کیا ہے تو یہ پاکستان کے پروجیکٹ عزم کے بینر تلے بننے والے 5th جنریشن طیارے کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہوگا۔ یاد رہے ترکی پاکستان کا ایک اہم دوست ملک ہے جس نے ہر فورم پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان اور ترکی کی کئی ڈیفنس ڈیل بھی ہو چکی ہیں، جیسا کہ ترکی پاکستان سے 52 ٹرینر ایئر کرافٹ خرید چکا ہے، T-129 ہیلی کاپٹر کی ڈیل، نیوی کے لیے میلجیم کلاس شپ کی ڈیل وغیرہ۔ اس کے علاوہ ترکی پاکستان کو 34 طیارے جو کہ تربیتی طیارے ہیں گفٹ کے طور پر دے چکا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں آپ کو ترکی اور پاکستان کی ریلیشن میں مزید پوٹینشل بھی نظر آئے گا۔ گائز 2019 میں پیرس ایئر شو میں ترکی نے اس طیارے کا ایک نمونہ بھی نمائش کے لیے رکھا تھا۔ اس ڈیزائن کے مطابق اس طیارے کی میکسیمم سپیڈ 1.8 میک ہے، کمبیٹ رینج 1100 کلومیٹر ہے، سروس سیلنگ 55,000 فیٹ ہے، اور یہ طیارے سٹیلتھ کیپیبلٹی کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو سرفیس میزائل اور ہر قسمی بومز اور نیکسٹ جنریشن کروز میزائل سے لیس ہوگا۔ باقی اس طیارے کی اصلی اسپیسیفیکیشن کا تب ہی پتہ چلے گا جب یہ منظر عام پر آئے گا۔ گائز اینڈ پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے TFX کے پروگرام کو جوائن کرنے کا سرِ عام اعلان نہیں کیا، لیکن فیکٹس یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان نے سیم میزائل سسٹم اور 5th جنریشن پروگرام TFX کو کسی نہ کسی طرح جوائن ضرور کیا ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔